بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری دنیا میں جو کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے وہ قانون فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ قوموں کا عروج و زوال بھی انہی قوانین کے ماتحت ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اس انعام کو جو وہ کسی قوم پر کرتا ہے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اس کو نہ بدلیں جو ان کے نفسوں میں ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی قانون کو سورہ رعد میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اس کو نہ بدلیں جو ان کے دل میں ہے۔ ان آیات میں قوم سے مراد معاشرہ ہے، نفس یا دل سے مراد فرد واحد ہے۔ اس قانون فطرت کا اطلاق یکساں طور پر سب قوموں پر ہوتا ہے۔ اس قانون کے مطابق قوموں کی تقدیر کا انحصار ان کے افراد پر ہے۔ جس قوم کے افراد نیک ہوں، محنتی ہوں، دیانتدار ہوں، وہ قوم صالح ہوگی، اور جس قوم کے افراد بددیانت ہوں، کام چور ہوں، وہ قوم غیر صالح ہو۔ یہ قانون ہمیں بتاتا ہے کہ کسی قوم کی اصلاح کے لیے کام کا آغاز کس طرح کیا جائے۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ قوم ایک گمراہی کے راستے پر چل پڑی ہے تو قوم کی اصلاح کا آغاز فرد واحد سے کیا جائے، کیونکہ فرد واحد کے ذہن کو سنوارنا آسان ہے اور یکدم کسی ہجوم کے ذہن کو بدلنا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے ذریعے افراد کے اندر تبدیلی لے کر آئیں، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر بنائیں، ان کے کنڈیشن ذہن کو ڈی کنڈیشن کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم پر مہربان ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اقوام میں انحطاط اور زوال کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اب یہ سوال بڑا اہم ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں، کہ کام کا آغاز کیسے کیا جائے۔ عام ذہن یہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر جس طرح بجلی کا بٹن دبانے سے کمرہ روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی ایسا بٹن ہو دبانے سے پوری قوم جو ہے وہ صالحیت کے راستے پر چل پڑے۔ مگر قرآن پاک یہ کہتا ہے اپنے کام کا آغاز فرد کی اصلاح سے کیا جائے۔ فرد کے ذہن میں بہتری لا کر آپ پورے معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر پورے سماج کو یکدم بدل دیں، آپ کے خیالات بہت نیک ہیں، لیکن اس طرح آپ کسی منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ آپ نے باغ لگانا ہو تو اس کی ابتدا بیج سے کرتے ہیں، پھر گلستان آباد ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کسی قوم میں بہتری لانی ہو تو اس کا آغاز فرد سے ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے کام کی ابتدا بیج کے بجائے باغ سے کرنا شروع کر دیں تو آپ اپنے مقاصد میں ناکام رہیں گے۔